الدرس في قصة قوم ثمود وما فيها من العبر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال لها أنيزة ابنة غنم بن مجلز وتكنى أم عثمان كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام. اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر ابن جریر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اونٹنی کے قتل کرنے کا اصل سبب کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ منہم ان کے قبیلے میں ایک عورت تھی، اس کا نام جو ہے وہ انیزہ تھا، لیکن کنیت اس کی ام عثمان تھی. کانت عجوزاً کافرتاً بوڑھی عورت تھی، کافرہ تھی، لیکن شدید العداوہ اس کو حضرت صالح علیہ السلام سے شدید عداوت تھی، بغض تھا، اناد تھا. وَكَانَتْ لَهَا بَنَاتٌ حِسَانٌ وَمَالٌ جَزِيلٌ وَكَانَ زَوْجُهَا ذُؤَابٌ بْنِ عَمْرٍ أَحَدُ رُؤَسَاءِ ثَمُودَ. کہتے ہیں کہ اس کی لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں اور اس کے بعد مال دولت بھی بہت تھا. اس کا خامن جو ہے اس کا نام تھا ذؤاب بن عمرو، وہ بھی قوم سمود کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا. ایک تو یہ عورت تھی. وَإِمْرَأَةً أُخْرَى يُقَالُ لَهَا صَدْقَةَ بِنْتَ الْمَحْيَا بن زہیر بن المختار
ایک اور عورت تھی جس کا نام صدقہ تھا، اور یہ عورت جو ہے ذات حسب و مال و جمال، اس کے بعد بھی بے انتہا مال بھی تھا اور بڑی خوبصورت بھی تھی۔ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِّن ثَمُودَ فَفَارَقَتْهُ فَكَانَتَا تَجْعَلَانِ لِمَنْ الْتَزَمَ لَهُمَا بِقَتْلِ النَّاقَةِ۔ اب وہ جو ہے پہلے تو ایک مسلمان یعنی قوم سمود سے جو مسلمان ہو گئے تھے نا، ان کی بیوی تھی وہ، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا، اور یہ دونوں جو ہیں مل کے کوشش کر رہی تھی کہ جو آدمی اونٹنی کے قتل پر تیار ہو جائے۔ فَدَعَتْ صَدْقَةَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحُبَابُ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا إِنْ هُوَ عَقَرَ النَّاقَةَ فَأَبَى عَلَيْهَا۔ کہتی ہے کہ اس نے ایک صدقہ، وہ جو عورت تھی نا، اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام حباب تھا، اور اس سے کہا کہ دیکھو میں اپنے آپ کو تمہارے پیش کرتی ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم اونٹنی کو پہلے قتل کرو۔ فَأَبَى عَلَيْهَا فَدَعَتْ ابْنَ أَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ مِصْدَ ابْنِ مُحَرَّجِ ابْنِ الْوَحْيَا فَأَجَابَهَا إِلَى ذَلِكَ۔ اس نے انکار کیا۔ اب اس نے اپنے ایک چاچے کا بیٹا تھا مصدع ابن محر، اس کو بلایا۔ وَدَعَتْ عُنَيْزَةَ بِنْتَ غَنَمٍ، اور عنیزہ جو ہے اس نے بلایا قدار ابن صالف ابن جدع کو، اور یہ قدار ابن صالف جو تھا وَكَانَ رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ كَثِيرًا، یہ بڑا سرخ اور گورا چٹا آدمی تھا، لیکن اس کی آنکھیں جو تھی نا وہ نیلی تھی، اور قد جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ یزعمون انہ کان ولد زنیۃ، اور یہ بھی وہ بتاتے تھے کہ اصل میں یہ خود بھی یہ ولد الزنا تھا۔ ولم یکن من ابیہ الذی ینسب الیہ وہو صالف، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نسبت کرتا تھا نا کہ میں صالف کا بیٹا ہوں، یہ غلط بات تھی، وہ صالف کا بیٹا نہیں تھا، اصل میں وہ زنا کی اولاد تھا، صالف کے بستر پہ پایا گیا تھا۔ وَإِنَّمَا هُوَ مِن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ صَحْيَاتٌ وَلَكِنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ صالف، اصل تو یہ اس صحیات کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ صالف کے فراش پہ پیدا تھا تو اس لیے اس کی نسبت صالف کی طرف ہو گئی۔ وَقَالَتْ لَهُ أُوتِيكَ أَيَّ بَنَاتِي شِئْتَ عَلَىٰ أَن تَعْكُرَ النَّاقَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ إِن تَرَكَ قُدَارُ ابْنُ صَالِف۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو نا تو میری لڑکیوں میں جو تمہیں پسند ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو قدار جو ہے وہ چلا گیا وسطی المحرج، فاستغویا غوات من ثمود فاتبعهما 7 نفر، اور بھی کچھ قوم سمود کے آوارہ نوجوان جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، 7 آدمی۔ فصاروا 9 رہط، اب یہ 9 آدمی ہو گئے۔ وهم الذین قال اللہ تبارک و تعالی، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بھی آیا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رہط يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ وہ 9 آدمی جو تھے وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے، اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ وَكَانُوا رُؤَسَاءَ فِي قَوْمِهِمْ، اپنے قبیلے میں وہ سردار بھی تھے۔ فَاسْتَعَالُوا الْقَبِيلَةَ الْكَافِرَةَ بِكَمَالِهَا فَاسْتَمَالُوا الْقَبِيلَةَ الْكَافِرَةَ بِكَمَالِهَا فَتَابَعَتْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی اس بات پہ آمادہ کر لیا، وہ بھی قائل ہو گئے کہ ٹھیک بات ہے۔ فَانْطَلَقُوا فَرَصَدُوا النَّاقَةَ حِينَ صَدَرَتْ عَنِ الْمَاءِ، وہ جا کے اس اونٹنی کے راستے پہ بیٹھ گئے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ وَقَدْ كَمَنَ لَهَا قُدَارُ ابْنُ صَالِفٍ فِي أَصْلِ صَخْرَةٍ عَلَى طَرِيقِهَا وَكَمَنَ لَهَا مِصْدَعٌ فِي أَصْلٍ أُخْرَى فَمَرَّتْ عَلَى مِصْدَعٍ فَرَمَاهَا بِسَهْمٍ۔ تو ایک جگہ تو یہ قدار ابن صالف جو ہے ایک پہاڑی کے چٹان کے پیچھے چھپا، اور دوسرے طریقے پر جو ہے وہ مصدع بیٹھا تھا، تو اونٹنی جو ہے وہ اسی راستے سے آئی جہاں مصدع بیٹھا ہوا تھا۔
فرماها بسهم، اس نے اس کو تیر مارا، فانتظم به ازلت ساقها، تو اس کی پنڈلی میں وہ تیر لگا، فخرجت بنت غنم عیزت وعمرت ابنتها وكانت من احسن الناس وجها فنفض عن وجهها لقدار وزمرته وشد عليها قدار بالسيف. تو اسی طرح اس کے بنت غنم جو تھی نا عنیدہ، وہ نکلی، اپنی بیٹی سے کہا جو خوبصورت تھی کہ تم اس کے سامنے جا کے اس کو مزید تیار کرو. اس نے قدار سے آ کے کہا. اب قدار نے کیا کیا کہ جب وہ اونٹنی گزری تو اپنی تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فکشف عن ارکوبها، ارکوب کہتے ہیں ٹخنے، ٹخنے سے کونچیں جو تھی وہ کاٹی. فخرجت ساکتۃ الی الارض، وہ زمین پہ گر گئی اونٹنی. فرغت رواۃ واحدۃ تحذر صفیحا، اس کے بعد اس نے اتنی زور سے آواز نکالی کہ تاکہ یہ بے وقوف ڈرے. ثم طعن فی لبنها فنحرها، اس کے بعد اس نے اس کے تھنوں میں دوبارہ تلوار ماری اور اس کو ذبح کیا. فنحرها وانطلق سقبها وهو فسيرها حتى أتى جبلا سبعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. اب وہ دوڑے اس بچے کو بھی ذبح کرنے کے لیے. وہاں 7 پہاڑیاں تھیں، وہ سب سے اونچی جو تھی اس پہ چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے بڑی آوازیں نکالی. فروى عبد الرزاق عن معمر من سمع الحسن البصري انه قال يا رب اين امي، ويقال انه رغى 3 مرات وانه دخل في صخرة وغاب فيها. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کو فریاد کر رہا تھا کہ میرا اللہ میری ماں کدھر گئی، اور اس نے پھر 3 دفعہ آوازیں نکالی اور پھر دوڑا اور اسی چٹان کے سوراخ میں جہاں سے اونٹنی نکلی تھی اسی میں داخل ہو کے غائب ہو گیا. ويقال انهم اتبعوه وعقروه مع امه فالله اعلم، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس کو بھی ذبح کر ڈالا جیسے اس کی ماں کو ذبح کیا تھا. فلما فعلوا ذلك فرغوا من نقر الناقة وبلغ الخبر الصالح عليه السلام وجاءهم وهم مجتمعون. فلما رأى الناقة وبكى، جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی، فجاءهم وهم مجتمعون، حضرت صالح تشریف لائے، یہ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہوئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کو دیکھا گرا ہوا، اونٹنی کو دیکھا مرا ہوا کٹا ہوا تو رو پڑے، اور اس کے بعد فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قوم، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَكَانَ قَتْلُهُمُ النَّاقَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَةِ، انہوں نے بدھ والے دن جو ہے اونٹنی کو قتل کیا تھا. فلما امسى اولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح وقالوا ان كان صادقا نجلناه قبلنا وان كان كاذبا الحقناه بناقته. اب انہوں نے یہ کیا شام کو کہ وہ جو 9 آدمی اکٹھے تھے نا، انہوں نے پھر مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھی چلو ایسا کرتے ہیں کہ خود صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیتے ہیں. اگر تو صالح علیہ السلام سچے ہیں اور رسول ہیں، چلو ہم سے پہلے گئے تو اب تو ہم پہ بعد میں آئے گا نا، 3 دن کے بعد. ہم تو ان کو آج رات ہی قتل کرتے ہیں. اور اگر نعوذ باللہ صالح علیہ السلام جھوٹے ہیں تو پھر اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ پہنچ جائیں گے جہاں ان کی اونٹنی پہنچی، یہ بھی مرنے کے بعد وہیں چلے جائیں گے. انہوں نے یہ مشورہ کیا. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ان نے قسمیں کھائیں، پروگرام بنایا کہ رات کے اندھیرے میں جا کر ہم اس کو شہید کرتے ہیں، پھر اس کے جو والی ہیں، جو وارث ہیں، ان سے کیا ہمیں کیا پتہ ہے، ما شہدنا مالک علی، اور ہم سچی ہم نے تو قتل نہیں کیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان نے ایک تدبیر کی، لیکن اللہ کی تدبیر الگ ہے، وہ نہیں جانتے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ہر تدبیر پہ غالب ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، میرے محبوب آپ غور کریں پھر ان کے مکر کا، ان کے اس پروگرام کا کیا نتیجہ نکلا کہ سب پہ عذاب آیا. فلما عزموا على ذلك تواتوا عليه وجاءوا من الليل يفتقون به الله فارسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فلقتهم صرفا وتعجيلا قبل قومهم. اب رات کو اکٹھے ہو کے آئے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے اور وہیں وہ ریزہ ہو گئے، یعنی قوم پر عذاب آنے سے پہلے وہ مر گئے. وَأَصْبَحَ ثَمُودُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالْيَوْمَ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ النَّذْرَةِ وَوُجُوهُهُمْ مُسْفَرَّةٌ كَمَا وَعَدَهُمْ صالح علیہ السلام. اب یوم الخمیس والے دن جیسے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن میں پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یعنی خمیس والے دن، اور دوسرے دن یعنی جمعہ والے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور یوم السبت والے دن تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو اب جب حضرت یوم الخمیس دیکھا تو ان کے چہرے پیلے ہو گئے. وَأَصْبَحُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّعْجِيلِ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَوُجُوهُهُمْ مُحْمَرَّةٌ، ان نے دوسرے دن دیکھا تو ان پر جو عذاب آنا تھا اس کے نتیجے پہ ان کے چہرے جو تھے وہ سرخ ہو چکے تھے. وَأَصْبَحُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ الْمَتَاعِ وَهُوَ يَوْمُ السَّبْتِ وَوُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور جب تیسرا دن آیا یعنی ہفتے والا دن آیا تو ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ ہو گئے. فلما اصبحوا من يوم الاحد وقد تعنتوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. اب وہ ہفتے اتوار والے دن جو تھے بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ کیسے اب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے. ان کو یقین تو ہو گیا کہ عذاب آئے گا، لیکن کیسے ہوگا، کیسے آئے گا، یہ وہ نہیں جانتے تھے. اب یہ ہوا کہ وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ جَاءَتْهُمْ صَيْحَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَرَجْفَةً شَدِيدَةً مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. اور جب اتوار کا دن ہوا، سورج نکلا صبح کا، تو آواز آئی، آسمانوں سے چنگاڑ آئی، چیخ آئی، اور زمین میں زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ. ففاضت الارواح وزهقت النفوس فی ساعۃ واحدۃ، سب کے روح نکل گئے، دماغ دل پھٹ گئے، ایک ہی گھڑی کے اندر سب کے سب مر گئے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین ایسر علی ارواحہم ولم یفلت منہم احد لا صغیرا ولا کبیرا لا ذکرا ولا انثی. صبح کو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ایسے حال میں کہ ان کے اندر روح نہیں تھا، وہ مر چکے تھے. ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا عذاب سے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت. قالوا الا جاریۃ کانت مقیدۃ واسمها کذبا ابنۃ السلق ویقال لها الذریہ وکانت قابضا شدیدۃ العذابۃ صالح علیہ السلام. فلما رأت ما رأت من العذاب انطلقت رجلها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها
ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئی تھی، یعنی ٹانگوں میں چلنے کی سمت نہیں رہی تھی، لیکن جب اس کو پتہ لگا تو اتنے غصے سے اٹھی کہ وہ ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی اور دوڑ کے گئی اور جا کے اپنے قبیلے والوں کو بتائی یہ حال ہو گیا ہے. وہاں جانے کے بعد اس نے جب ان کو بتلا دیا اور اس کے بعد پانی مانگا تھا، ابھی پانی پیا ہی تھا کہ وہ بھی مر گئی. قال الموت تصيح يبقى من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام تبي رضي الله عنهم إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج في بعض الأيام إلى الهل جاء حجر من السماء فقتله. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کے پر ایمان لے آئے ان کے سوا کوئی نہیں بچا. ایک آدمی تھا جس کا نام ابو رغال تھا، وہ اس لیے بچ گیا کہ ان دنوں میں وہ حرم میں تھا، لیکن وہ بھی جب حدود حرم سے باہر نکلا تو آسمانوں سے پتھر آیا جس نے اس کو بھی مار ڈالا. وقد تقدم فی اول القصۃ حدیث جابر بن عبداللہ فی ذلک وذكروا أن أبا رغال هذا هو بعض السقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ ابا رغال جو تھا قوم ثقیف کا بڑا تھا. قوم ثقیف تھی جو طائف میں رہتی تھی. قال عبد الرزاق عن معمر قال اخبرني اسماعیل بن امیۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر ابی رغال فقال تدرون من هذا قالوا اللہ ورسولہ اعلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک قبر پہ، آپ نے صحابہ نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قبر جو ہے ابی رغال کی ہے. رجل من ثمود، یہ قوم ثمود کا آدمی تھا. کان فی حرم اللہ فمنعہ حرم اللہ عذاب اللہ، یہ چونکہ حرم میں تھا تو اس پر عذاب اللہ کا نہ آیا. فلما خرج اصابہ ما اصاب قومہ ودفن ہاہنا، اور جب یہ حرم سے نکلا نہ تو اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا، مر گیا، اس کو اسی جگہ دفن کیا گیا. اور نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر ایک سونے کی چھڑی بھی ہے. یہ بڑا تھا نا، دو ہاتھ میں جو سٹک رکھتے ہیں نا، اس نے سونے کی رکھی ہوئی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَأَنَّهُمْ بَاسُوا عَنْهُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغِصْنَ. پھر اس کی قوم جو تھی نا وہ آئے، وہ چھڑی کے لیے لڑ پڑے کہ بھی وہ سونے کی چھڑی ہم نکالیں. تو بہرحال انہوں نے پھر وہ نکالی. وقال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري ابو رغال ابو ثقيف هذا مسلم من هذا الوجه وقد روى متصل من وجه آخر كما قال محمد بن اسحاق بن اسماعيل بن أمية عن بحير بن أبي بحجير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، کہ جب ہم حضور کے ساتھ طائف کی طرف جا رہے تھے، فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال، حضور نے فرمایا یہ ابی رغال کی قبر ہے. اور وہ قوم ثقیف جو ہے نا ان کا بڑا وہی تھا. وکان من ثمود، قوم ثمود سے تھا. وکان بهذا الحرم دفانو، حرم میں تھا تو عذاب سے بچا رہا. فلما خرج اصابت النقمة التي اصابت قومه بهذا المكان دفن فيه. وآیت ذلك، اور نشانی کیا ہے کہ انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبتموه. اگر تم اس کی قبر کھولو گے تو وہ سونے کی چھڑی بھی اس کے اندر ہوگی. فابتدأ الناس واستخرجوا منه الغصن وهكذا رواه ابو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن نبيه عن ابن اسحاق به. وقال شيخنا ابو الحجاج المزي وهو حديث حسن عزيز. قلت تفرد بوصله بجير بن ابي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف الا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين واسوأ احدا روى عنه غير اسماعيل بن أمية
قلت وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن رسول الله وهذا محتمل. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کا تو سما ثابت نہیں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہی یہ قول ہو. تو ان کو اصل میں کچھ کتابیں ملی تھی سابقہ، تو کبھی کبھی وہ ان سے بھی روایات کا ذکر جو ہے کیا کرتے تھے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. هذا تقرير من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم من قبول الحق وإعراضهم من الهدى إلى الأعمى. قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم. حضرت صالح علیہ السلام اللہ نے جب ان کو ہلاک کر دیا علیہ پیغمبر کی مخالفت سے اور سرکشی سے اور انکار حق کو قبول نہ کرنے سے، ہدایت کو چھوڑ کے اندھے پن کو قبول کرنے سے، تو انہوں نے ان کو تقریراً و توبیخاً کہا اور اللہ نے ان کو سنا دیا. جیسے کہ حضور پاک نے قریب بدر پہ کھڑے ہو کے کفار قریش کو خطاب فرمایا تھا، یہ بھی انہوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کو خطاب کیا. وہم یسمعون، وہ سن رہے تھے. کما ثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اہل بدر اقام هناك ثلاثا. بدر میں حضور پاک 3 دن بعد میں ٹھہرے. ثم امر براحلته وشدت بعد ثلاث من آخر اللیل. حضور پاک نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کو تیار کرو، اور رات کے آخری حصے میں آپ سوار ہوئے. ثم سار حتى وقف على قریب بدر. اس کنویں پہ آئے بدر کے، جس کنویں میں کفار قریش کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا. وجعل يقول يا ابا جهل بن هشام یا عتبۃ بن ربیعہ یا شیبۃ بن ربیعہ یا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربک حقا. آپ نے نام لے لے کے وہاں خطاب کیا کہ اے ابی جہل، اے عتبۃ بن ربیعہ، شیبۃ بن ربیعہ، فلان فلان فلان، هل وجدتم، اللہ کا جو وعدہ تھا پورا ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو غالب کریں گے اور اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک و برباد کریں گے. فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. اور مجھے بھی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ سچا کر دیا ہے. فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اقوام کجیفوا. انہوں نے کہا حضور کس سے بات کر رہے ہیں آپ، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ تو 3 دن ہو گئے، ان کی تو لاشیں بھی گل سڑ گئی ہیں کنویں میں. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم ولیکن لا یجیبون. حضور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے. قالوا سیرت النبسام قال لهم بئس عشیرہ التي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس واخرجتموني وآباني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس وبئس عشیرة التي كنتم لنبيكم. اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر بھی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضور پاک نے ان سے کہا یار تم بڑا برا قبیلہ تھے، میرے بڑے برے رشتہ دار ثابت ہوئے کہ تم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے نکالا، لوگوں نے مجھے سینے سے لگایا، تم میرے خلاف لڑے، لوگ میرے ساتھ میرے تعاون میں آ کے، تم کتنے برے قبیلہ تھے، کتنے برے رشتہ دار تھے. وَهَكَذَا صَالِحُ السَّلَامُ قَالَ لِقَوْمِهِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، نصیحت بھی کی. فَلَمْ تَنْتَفِعُوا بِذَلِكَ، تم نے کوئی نفع نہیں اٹھایا. کیوں؟
لأنکم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، چونکہ تم حق کو پسند نہیں کرتے اور نصیحت کرنے والے کی بات نہیں سنتے تھے، ولہذا قال ولکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وقد ذکر بعضهم ان كل نبی حلقت امته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مکہ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن جن انبیاء کی قوم نے تکذیب کی، قومیں ہلاک ہو گئیں تو وہ پھر مکے میں آ گئے، اللہ کے حرم میں آ کے انہوں نے باقی زندگی اپنی گزاری۔ وقد قال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا زمد بن صالح عن سلمة بن وهرام عن اکرامة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما رسول اللہ بوادی عصفان حجا، حضور پاک جب وادی عصفان سے گزرے، جب حج پہ تشریف لائے، قال یا ابا بکر ای واد ھذا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ قال ھذا وادی عصفان، قال لقد مر بی ہود والصالح علیہم السلام علی بقرات فطمهن اللیف اذرهم اللعبا وأرديتهم السماء یقیم یلبون بی یحجون البیت العتیق، فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام نوجوان اونٹیوں پہ سوار تھے، اور ان کے جو باندھا ہوا تھا نا وہ لیف، یعنی یہ جو کھجور سے نکلتی رسی جو تھی نا، اس سے وہ اپنے چادریں وغیرہ ازار باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ حج کے لیے آ رہے تھے اور لبیک بھی پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ لم یخرجہ احد منہم۔ مفسر فرماتے ہیں کہ حدیث میں غرابت ہے اور اس کو سیاستہ میں بھی کسی امام نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اب ان واقعے کے بعد جو آپ نے پڑھا ہے اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو سمجھنے والی۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب دینے کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے کہ بھاگ کے جان بچا لے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر لا عاصم اليوم من امر، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ حال بینہم الموج وکان من المغرق۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے جو آج کل لوگوں میں بڑا زبردست اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اور اولیاء شہداء مرنے کے بعد سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، انبیاء سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ اس جھگڑے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک موٹی بات ہے اللہ چاہے تو سنا دیں، اللہ چاہے تو نہ سنائیں، بس ایک اپنے عقیدے کو مختصراً صاف رکھ لیں۔ اب دیکھیں یہ کافر ہیں، ابو جہل جیسے کافر ہیں، لیکن حضور نے قسم کھائی کہ سن رہے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں تو ابو جہل بھی سن لیتا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام بھی قوم پر کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی اگر نہ سنیں تو اللہ کا پیغمبر کیوں خطاب کرے۔ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کے سننے کی بات ہے تو انبیاء کی حیات میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، ما سوائے ایک فرقہ کرامیہ کے جو حیات کے منکر ہیں، باقی ساری امت جو ہے انبیاء کی حیات پر ان کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جن حضرات کو تم کہتے ہو یہ مماتی ہیں نہیں مانتے، وہ بھی مانتے، ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء حیات ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ حیات برزخی ہے، بس حیات کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور علماء دیوبند نے جو لکھا ہے کسی کتابوں میں کہ آپ کی حیات جو ہے وہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے،
کہ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تو حضور کو کام بھی تھے نا، جنگ ہے، جہاد ہے، صحابہ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، اب تو کچھ نہیں ہے نا، اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے، تو لہذا اس حیات سے بھی تو زیادہ قوی ہو گئی نا۔ انہوں نے اس بنا پہ لکھا ہے، ورنہ وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ عالم برزخ نہیں ہے۔ صاف بات ہے کہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، تو ان باتوں میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا کرے۔ اور جو مسئلہ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جاہلوں کا بھی آج کل اعتقاد ہے کہ وہ منگل اور بدھ والے دن جو ہے سفر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ منحوس دن ہے، ان میں آدمی اگر کوئی کام کرے گا، کوئی سفر کرے گا، کوئی شادی کرے گا تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلے گا، چونکہ یہی وہ دن ہیں جن پہ پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہی کہ بھی پہلی قوموں پر جب عذاب آیا ہے تو انہی دنوں میں آیا ہے، تو لہذا ان دنوں میں جو ہے یہ دن جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا قرآن میں ایک جگہ لفظ یہ بھی آتا ہے ایام نحسات، وہ ایام وہ دن جو منحوس تھے، اس سے بھی وہ استدلال کرتے، لیکن یاد رکھیں یہ استدلال ان کا غلط ہے۔ تمام آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ہر مہینے کے 30 یا 29 دن بنائے ہیں، اور ہر ہفتے میں ایک جمعہ کا دن بنایا ہے، سال میں ایک دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا ہے، اور 10 راتیں جو ہیں وہ حج کی اور منا کی راتیں ہیں، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو کسی دن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا مہینے کے بارے میں جیسے جی سفر ہے نعوذ باللہ، منحوس ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ دیکھ رہے جی اچھا اب ہم شروع کریں گے جی اچھا بدھ سے عذاب آیا، تو بدھ بھی آیا، خمیس بھی آیا، جمعہ بھی آیا، ہفتے کو بھی آیا، تو باقی دن کون سے بچے؟ اتوار والے دن خود عذاب نازل ہو گیا، یہ تو بس سارے دن عذاب والے ہو گئے، سارے دن منحوس ہو گئے نعوذ باللہ، تو باقی دن کون سا بچے گا؟ اچھا دوسرا یہ ہے نا کہ ایام نحسات وہ ان کے لیے منحوس تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ایمان والوں کے لیے تو دن مبارک تھے کہ آج دشمن مر گئے، آج دشمن ہلاک ہو گئے، وہ ہمارے لیے کیوں منحوس ہوں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ تمام دن اللہ کے ہیں، ایک دن میں خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، ایک دن کے اندر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے عقیدے رکھنے جو ہیں یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، تمام امور اللہ کے ہیں، تمام احکامات اللہ کے ہیں، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، وہ دکھ دیتے ہیں تو حکمت ہے، وہ سکھ دیتے ہیں تو حکمت ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ سکھ ملے تو شکر کرے اور دکھ ملے تو صبر کرے۔ تو ان قصوں سے، ان واقعات سے ہمارے لیے یہ سبق ہیں جو، اور اسی میں ہمیں ایک سبق اور بھی ملا کہ اللہ کا حرم آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے، اللہ کا حرم جو ہے وہ پہلے سے ہی حرم تھا، اس لیے ہے نا کہ وہ قوم سمود کا آدمی ابو رغال جو ہے وہ حرم میں آیا تو عذاب نہیں آیا، حرم سے نکلا تو عذاب آیا، مانا حرم کا جو حکم ہے یہ قیامت تک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمان سے لے کر اور آج تک ہے، یہ نہیں کہ اب حرم ہے اس وقت حرم نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑا تو اس وقت تو کوئی کعبہ بنا ہوا نہیں تھا، بس ایک ٹیلا پڑا ہوا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ حرم ہے اور یہ حرمت والا ہے اور یہ شان والا ہے، اور یعنی اللہ کا عذاب بھی رک جاتا تھا حرم سے۔
اچھا، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا دینی ہے تو حدود حرم کے باہر دو، یعنی اس نے قتل کیا، اس قتل کر رہے ہیں باہر قتل، اس نے زنا کیا ہے، کوڑے مارے انہوں نے کہا باہر مارو، کیونکہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے جب حضرت صہیب کو پھانسی پہ لٹکانا چاہا تو تنعیم لے گئے، انہوں نے بھی حرم سے نکالا اس کو، وہاں جا کے انہوں نے پھانسی دی۔ لیکن حنابلہ رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم حرم میں کیا ہے تو پھر اس کو سزا بھی حرم میں دینا جائز ہے، ان کا مسلک یہ ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرمت حرم میں وہ کہتے ہیں اب بھی حرم حرم ہے، حرم کے اندر جب اللہ بھی عذاب نازل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی حدود حرم کا احترام اور اس کی عزت کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔